انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح کمثل صاحب المسک، اچھے آدمی کی سنگت اور دوستی ایسے ہے جس طرح خوشبو بیچنے والا کی دکان ہے۔ ان لم یصبک منہ شیء اصابک من ریحہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ خوشبو بیچنے والے کی دکان پہ، عطار کی دکان پہ بیٹھے ہوں، پہلے تو وہ آپ کو گفٹ کر دے گا، تحفے میں خوشبو دے دے گا۔ اگر وہ آپ کو خوشبو کی شیشی نہ بھی دے، کم از کم اس کی دکان پہ بیٹھنے سے خوشبو کے حلے تو آتے ہی رہیں گے۔ آگے فرمایا وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ، برے آدمی کی صحبت، سنگت اور یارانہ ایسا ہے جس طرح لوہار کی بھٹی ہے۔ إِن لَّمْ يُصِبْكَ مِن سَوَادِهِ، پہلے تو آپ کو اس کی کالک پہنچے گی، اگر اس سے آپ بچ بھی جائیں تو اصابک من دخانہ، اس کی بھٹی کا دھواں ضرور پہنچتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کو اللہ تبارک و تعالی نے یوں ذکر کیا ہے، اللہ پاک فرماتے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کر جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، ان کی سنگت اختیار کیا کر، جو لوگ اللہ اللہ کی درب لگاتے ہیں ان کے ساتھ یارانہ بنا لے، جو یاد خدا میں مست رہتے۔ یہ کون سے ذاکر ہیں؟ فرمایا یریدون وجہہ، جن کی مراد اللہ کی رضا ہو، جو رب کی رضا کے لیے اللہ اللہ کرتے ہوں، ذکر کرتے ہوں، صبح و شام اپنے مولا کو پکارتے اور یاد کرتے ہوں، ان کے ساتھ بیٹھا کر۔ اس کا مطلب ہے ذاکرین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، شاکرین کے ساتھ، مولا کی یاد میں مست لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم خدا دے رہا ہے، اور اس کا فائدہ ہو۔ ایک تو ہے نا ان کے ساتھ جا کے جڑ کے بیٹھ جانا، یہ آتے جاتے رہنا، اولیاء کے پاس، صالحین کے پاس، نیک لوگوں کے پاس، ان کے آستانوں پہ آتے جاتے رہنا، ملاقات رکھنا، سلام دعا رکھنا، ان سے پیار بڑھانا، سنگت میں چند گھڑیاں جا کے بیٹھ جانا، ایک جا کے صرف بیٹھ جانا۔ آپ جاتے ہیں نا مجالس میں، کبھی صوفیاء کی مجلس میں بیٹھے تو لوگ سر جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں سر جھکا کے بیٹھنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان کے چہروں سے نظریں نہ ہٹانا، ان کے پاس جا کے بیٹھنا اور ان کے چہرے تکتے رہنا۔ کیوں؟ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ فرماتا ہے اگر تو ان کے چہرے کو تکتا رہا تو یوں سمجھ لے تو مولا کی رضا کو ڈھونڈتا رہا۔ اگر تیری آنکھیں اس سے ہٹ گئیں تو پھر دنیا کا طالب ہو گئے۔ اس حصے کو یوں لے لیں، اللہ فرماتے میرے صالحین ذاکرین کے ساتھ بیٹھا کر، ان کی سنگت میں، صحبت میں، ان کے پاس بیٹھا کر، ان کے ساتھ آنا جانا رکھ۔ جب بیٹھیں ان کے پاس جائیں تو پھر یہ نہیں ہے کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں، نہیں، جب ان کے پاس بیٹھے تو پھر تیری آنکھیں ان کے چہروں کی ٹک ٹکی کو دیکھتی رہیں، تیری نظریں نہ ہٹیں، صحبت میں بیٹھ کے ان کے چہرے کو تکتے رہے۔ چہرے کو تکتا رہا تو طالب مولا ہو گیا، اگر تو نے چہرہ نہ تکا، توجہ تیری ہٹ گئی تو پھر تو طالب دنیا ہو گئی۔ تو قرآن کی اس آیت سے طالب مولا کا معنی بھی سمجھ آ گیا اور طالب دنیا کا معنی بھی سمجھ آ گیا۔ طالب مولا ہے وہ شخص جو اللہ کے صالحین کی سنگت میں بیٹھے اور ان کے چہروں کو تکتا رہے۔ طالب دنیا ہے وہ شخص جو بیٹھا تو صالحین کے ساتھ ہے، توجہ اس کی پھر بھی نہ ہو۔ اگر اللہ پاک فرماتا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا،
اللہ فرماتے ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھ، ان کی بات مت مان، اور ان کی صحبت میں مت جا، ان کے پیچھے نہ جا جن کے دل میرے ذکر سے غافل ہیں۔ بس دنیا ہی دنیا ہے، دنیا داروں کے ساتھ نہ بیٹھا کر، صالحین اور ذاکرین کے ساتھ بیٹھا کر۔ ایک فارسی شاعر ہے، اس نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے اور اس نے اگلا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ وہ کہتے ہیں گرد مستاں گرد، یاد مولا میں مست لوگوں کے ساتھ بیٹھا کر، گرد مستاں گرد، ان کا ارد گرد گھوما کر، کبھی صبح پہنچ جایا کر، کبھی شام چکر لگایا کر، وہ ان کے پاس آیا جایا کر۔ گرد مستاں گرد، گر کم رسد بوئے رسد۔ فرماتے ہیں پہلے تو یہ خود صاحب مسند مل جائے گا، اس کا پیار مل جائے گا، اس کی توجہ مل جائے گی، اس کی محبت مل جائے گی، اس کی الفت مل جائے گی، اور اس کا رخ مل جائے گا۔ پہلے تو مل جائے گا، ہاں اگر تو اس کو بھی نہ پا سکے، گر کم رسد بوئے رسد، وہ کم از کم اس مست یاد خدا میں بیٹھنے والے کی خوشبو تو تجھے مل ہی جائے گی۔ ممکن ہے آدمی بیٹھتا ہے صالحین کے ساتھ، ذاکرین کے ساتھ، اس کو پانے کی کوشش کرتا، نہیں پا سکتا، کوئی بات نہیں، کم از کم ان کے پاس بیٹھ کے ان کی باتوں کی خوشبو تو لیتا رہے گا، نصیحت و وعظ کی خوشبو تو لیتا رہے گا، اور ان کی اچھی سوچ، اچھی فکر، اچھے علم کی بہار تو لیتا رہے گا۔ ممکن ہے آدمی کو زکام لگا ہو، خوشبو بھی نہ لے سکے، اس کی سوچ میں کوئی خلل ہو، کوئی پرابلم ہو، کوئی بدنیتی ہو یا نفرت ہو، ممکن ہے بیٹھتا بھی ہے، نہ صاحب مسند کو پا سکا، نہ اس کی محبت حاصل کر سکا، نہ اس کی خوشبو اور نصیحت حاصل کر سکا، نفرت میں ہی بیٹھا رہا، بس دیکھنے جاتا تھا کرتے کیا ہیں، تماشائی بن کے جاتا تھا۔ اگر یہاں تک بھی رہا تو وہ کہتے ہیں گرد مستاں گرد، گر کم رسد بوئے رسد، گر کم بوئے رسد رویت ایشاں بسست۔ وہ فرماتے ہیں ان کے پاس بیٹھا کر، پہلے تو ان کو حاصل کر، نہ حاصل ہو سکے تو کوئی حرج نہیں ہے، خوشبو تو پا لے گا۔ اگر تجھے بیماری ہے، نفرت ہے، عداوت ہے اور بد ذہنی ہے، بد عقیدگی ہے، نہ بھی ہو سکا، رویات ایشاں بسست، اللہ والوں کو دیکھ لینا ہی کافی ہے، ان کا دیدار بھی کافی ہے۔ اب اس پر صحیح بخاری پڑھ لیں۔ یہ آپ اکثر سنتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، روزانہ زمین پہ اترتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں ذاکرین کی محفل کہاں ہے، مجلس کہاں ہے، اللہ والے کہاں بیٹھے ہیں، اللہ کی ضربیں کہاں لگاتے ہیں، وہ آتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے، جب ایسی مجلس مل جائے تو وہ ہلمو، وہ سارے فرشتوں کو جب آواز دیتے ہیں کہ آ جاؤ آ جاؤ، دوڑ کے ہمارا مقصد مل گیا، سارے آ جاتے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک ان پہ رحمت کے پر کھول کے سایہ کرتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں پوری محفل کو، ان کی ساری محفل مجلس کر کے واپس جاتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کدھر گئے تھے؟ یا اللہ فلاں جگہ پہ محفل تھی، وہاں گئے تھے، کیا کہتے تھے؟ تیرا ذکر کرتے تھے، تجھے یاد کرتے تھے، تیرا فکر کرتے تھے، پھر کیا کہتے تھے؟ جنت و دوزخ کی باتیں کرتے تھے، کیا جنت دیکھی جی؟ نہیں دیکھی، اگر دیکھتے تو پھر کیا ہوتا؟ یا اللہ پھر تو بس جنت ہی جنت مانگتے، دوزخ سے پناہ مانگتے تھے، فرمایا کہ دوزخ دیکھی یا اللہ نہیں دیکھی؟ کیا فرمایا دیکھ لیتے تو پھر یا اللہ پھر تو روتے ہی رہتے، پناہ ہی مانگتے رہتے اور کوئی کام ہی نہ کرتے۔ اللہ فرماتا ہے اور کیا کرتے؟ یا اللہ وہ تجھے پکارتے تھے، تجھ سے مانگتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اچھا پھر فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں رب نے ان سب کو بخش دیا۔ فرشتے کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ سارے تو اس لیے نہیں آئے تھے، سارے ماننے والے بھی نہیں تھے، پیروں کو ماننے والے، فقیروں کو ماننے والے، ذاکرین کو ماننے والے، سنگت میں بیٹھنے والے نہیں تھے، وہ تو رسمی تھے، کوئی دیکھنے آیا، کوئی تماشائی تھا، کوئی بدعقیدہ تھا، کوئی ایسا تھا، کوئی راہ گیر تھا، جاتا جاتا آ بیٹھا کہ چلو دیکھتے ہی جائیں کیا کر رہے ہیں، ویسے ہی آئے تھے۔ اللہ پاک فرماتا کوئی مسئلہ نہیں، یہ میرے ذاکرین کی محفل، میرے یاد کرنے والوں کی مجلس اور ان کی صحبت، ان کی سنگت، ان کے پروگرام ایسے پروگرام نہیں ہیں کہ جو آئے بدبخت رہے، نہیں، فرمایا جو اس کی محفل میں آ جائے، کیونکہ یہ خود نیک بخت ہوتے ہیں، جو ان کی محفل میں بیٹھ جائے میں ان کو بھی نیک بخت کر دیتا ہوں۔ پہلے تو ان کو پانے کے لیے جائے، اگر نہ پا سکیں تو کم از کم ان سے کوئی نصیحت لے لیں، نہ لے سکیں تو کم از کم ان کو دیکھنا ہی کافی ہوتا ہے،
کیوں؟ ان کی سنگت میں بیٹھ جانے سے من کی قدورت ختم ہوتی ہے، من کی بدعقیدگی ختم ہوتی ہے، انسان کے اندر کی گندگی پاک ہوتی ہے، انسان کی سوچیں صاف ہوتی ہے۔ ان کو دیکھتے رہنا یہ رب کی رحمت کے حاصل ہونے کا باعث بن جاتی ہے۔ تو اس لیے حکم یہ ہے جرا نہ چھو کے ساتھ لگائیں۔ نیک لوگاں دی سنگت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے پر ہلے آن ہزاراں۔ بد لوگاں کی سنگت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے پر پھلے آن ہزاراں۔ نیک لوگوں کی